What is the seal of the prophet? یہ اس کو ذرا ایکسپلین ضرور کر دیجیے گا. ختم نبوت کا معاملہ بڑا سینسٹیو ہے اور اس کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے اسلام کی روح سے؟ دیکھیں ایک لفظ ہے خاتم، ایک ہے خاتم. قرآن میں لفظ خاتم آیا ہے، نبوت کی مہر، سیل آف دا پروفٹ اور سٹیمپ آف دا پروفٹ، یہ دونوں ترجمے درست ہیں. بخاری مسلم میں خاتم کا لفظ ہے. نبی علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے 5 خوبیاں ایسی دی ہیں جو کسی پیغمبر کو نہیں دی. پہلی خوبی، پوری زمین میرے لیے مسجد بنا دی گئی. دوسری خوبی، مال غنیمت میرے لیے حلال کر دیا گیا. تیسری، اللہ تعالیٰ نے 1 مہینے کی مسافت سے میرا روب ڈال دیا ہے اپنے مخالفین کے اوپر. چوتھی چیز، اللہ تعالیٰ نے مجھے پوری انسانیت کے لیے پیغمبر بنایا. پہلے جو پیغمبر آتے تھے وہ قوم اور قبیلوں کے لیے. 5واں یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے شفاعت کا اذن دیا. اور مسلم شریف میں ہے 6ٹھی خوبی کہ میرے اوپر نبوت کو ختم فرمایا. یہاں پہ مسلم شریف میں خاتم کا لفظ ہے. جو قادیانیوں کی ڈیمانڈ تھی کہ قرآن میں لفظ خاتم ہے، وہ اس کا مور ترجمہ کرتے ہیں، ہمیں کوئی اختلاف نہیں، لیکن مور کا وہ معنی لے جو صحابہ کرام نے لیا ہے. وہ کہتے تھے خاتم کا لفظ دکھائے، جی مسلم کے اندر موجود ہے خاتم، سلسلہ نبوت کو ختم فرمانے والے. جو مہر ہے اس کا معنی بھی بالکل درست ہے. نبی علیہ السلام سیل آف دا پروفٹ ہے. ڈاکخانے میں بھی آپ دیکھیں کسی لفافے کے اوپر مہر لگتی ہے، آپ سیل کر دیا، آپ اس کو آپ کھول نہیں سکتے. یا اگر سٹیمپ لگتی ہے کسی ڈاکومنٹ کے اینڈ کے اوپر اور اس کے بعد جج قلم توڑ دیتا ہے تو پھر اس میں بھی کوئی ورڈ آپ ایڈ نہیں کرتے. نو امینڈمنٹ. جی دونوں باتیں درست ہے اپنی جگہ. نبی علیہ السلام خاتم بھی ہے، خاتم بھی ہے. سبحان اللہ. اچھا، اور اس کا فہم صحابہ کرام نے لیا ہے اور نبی علیہ السلام نے اس کو اتنے خوبصورت انداز میں سمجھایا کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ میری مثال اور باقی انبیاء کی مثال ایک خوبصورت عمارت کی سی ہے جس میں صرف 1 اینٹ کے لگنے کی جگہ باقی ہے. جو لوگ بھی وہاں سے گزرتے ہیں اس عمارت کی تعریف کرتے ہیں اور ساتھ کہتے ہیں کہ یہ 1 اینٹ لگ جائے نا تو یہ پرفیکٹ ہو جائے گی، اور وہ 1 اینٹ میں ہوں. اب اس سے زیادہ کیسے اور سمجھایا جائے؟ پھر بخاری مسلم میں حدیث ہے قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 30 جھوٹے دجال نہ پیدا ہو جائے. اور یہی حدیث ابو داؤد ترمذی میں آئی ہے. اس میں الفاظ ہے کہ وہ 30 کے 30 جھوٹے دجال یہ دعویٰ کریں گے کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. ختم نبوت کا عقیدہ بالکل کرسٹل کلیئر ہے. اور یہ وہ فتنہ ہے جو حضور کی زندگی میں سامنے آ گیا تھا. بخاری مسلم موجود ہے. مسلمہ کذاب نے دعویٰ نبوت کیا. نبی علیہ السلام نے کہا کہ میں نے خواب دیکھی، اور انبیاء کا خواب وہی الہی ہوتا ہے کہ میرے ہاتھ میں 2 سونے کے کنگر ہیں. تو میں بڑا پریشان ہوا، میں نے پھونک ماری تو وہ غائب ہو گئے. تو اس سے میں نے اس کی تعبیر 2 جھوٹے پیغمبروں سے کی ہے اور وہ نبی اسلام کی زندگی میں ظاہر ہو گئے، مسلمہ کذاب اور اسود. اور مسلمہ کذاب نے تو باقاعدہ ایلچی بھیجا. بخاری مسلم میں آتا ہے نبی اسلام نے فرمایا کہ اگر یہ نارمز نہ ہوتی ایلچی کو قتل کروانے کی تو میں اسے قتل کروا دیتا. اس نے کہا کہ آپ میرے ساتھ نبوت شیئر کر لیں. تو نبی اسلام نے کہا کہ نبوت میں میرا بھی اختیار نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے. اللہ ٹھیک ہے. تو یہ الحمدللہ ختم نبوت کا عقیدہ بالکل کلیئر ہے. اس فارمولے کے تحت مرزا غلام احمد قادیانی آپ کی نظر میں دجال ہے؟ جی دجال ہے، جی بالکل دجال ہے، اس کو شک نہیں. درست. وہ 30 دجالوں میں سے ایک دجال ہے.